معاشرے کو کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ کیا رہے ہیں۔ کوئی شخص قدرت کی تخلیق سے بغاوت کر لے، وہ اس سے آگے جا کر کسی احساس کی بنیاد پہ اس کو فیل آتی ہے اور وہ پھر اپنی جسمانی ساخت اور اپنے حلیے کو تبدیل کر لے، کالے گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اس قبیح فعل کو اپنا روزگار کا ذریعہ بنا لے، تو پھر معاشرے کی بربادی کس درجے تک جا چکی ہے یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ کسی ہائی وے سے گزر رہے ہوں اور اس سے متصل کسی بیابان جنگل میں سے آپ کو ٹارچ کی لائٹیں ماری جا رہی ہوں تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ خواجہ سراؤں کا کام کیا تھا کہ وہ کسی بیابان جنگل میں جاتے اور وہاں سے کھڑے ہو کے ٹارچ کی لائٹس لوگوں کو مارتے؟ ان تینوں خواجہ سراؤں کو، جن کو اجتماعی طور پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، اس پورے معاملے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم نے ایک ویلاگ پہلے کیا تھا، آج اس کا معمہ حل ہو گیا ہے، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابر سلیم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں۔ کچھ روز قبل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا خواجہ سراؤں کے حوالے سے۔ کسی شخص کو بھی موت کے گھاٹ اتار دینا بہرحال جرم ہے اور اس کو ہر طور اس کی جتنی چاہے مذمت ہو وہ کم ہی رہے گی، مذمت مسلسل کی جانی چاہیے۔ ہوا کیا ہے اس پورے معاملے میں، یہ میں کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تین خواجہ سراؤں کو کوئی کیوں قتل کرے گا۔ بظاہر تو عمومی طور پہ جو ان کی پریکٹسز ہیں کراچی میں خاص طور پہ، اس سے اندازہ تو یہ ہو رہا تھا کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ انویسٹیگیشن پینڈنگ تھی، ملزمان گرفتار نہیں ہوئے تھے، تو یہ جاننا تھوڑا مشکل تھا کہ آخر کیا وجہ ہوگی کہ تین خواجہ سراؤں کو کسی بیابان جنگل میں جو ہے وہ گولیاں مار کے قتل کر دیا جائے گا۔ تین میں سے دو تو خواجہ سرا تھے نہیں، ایک کے تو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ باقاعدہ بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، تو وہ کس طریقے سے خواجہ سرا ہو گیا یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، علیحدہ بحث ہے، یہ پھر کبھی کر لیں گے۔ فی الحال آج کی سٹوری جو ہے وہ ان تین خواجہ سراؤں کو کیوں قتل کیا گیا، کنہوں نے قتل کیا، کیا وجوہات تھیں، وہ اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ تین ملزم جو ہے وہ پولیس نے پکڑے ہیں۔ پولیس نے ان ملزموں کا جو نام ہے وہ بتایا، سکندر جمالی، سہیل اور سکندر علی لاشاری، تین ملزم ہیں۔ اب یہ ملزم دوران تفتیش وہ سب بتاتے ہیں جو باعث شرمندگی بھی ہے، جو یقینی طور پہ معاشرے کا سیاہ چہرہ بھی ہے، اور جو ایسا معاملہ ہے جس پر آواز بلند کی جانی چاہیے۔ سکندر علی لاشاری جو ہے وہ یہ بتاتا ہے انیشیل انویسٹیگیشن میں اپنی، بلکہ یہ تینوں ملزمان ہی، کیونکہ انہوں نے ان کے جو بیانات ہیں اس میں کوئی خاص تضاد نہیں ہے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے اور ان کی باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہیں۔ ملزم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ کرمنلز ہیں اور ان کا جو واردات کا طریقہ عمومی طور پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بسکٹس بناتے ہیں نشے والے، اور لوگوں کو وہ ہائی ویز کے اوپر ہوٹلز میں یا بسوں سے آنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات کرتے ہوئے انہیں وہ بسکٹ کھلا دیتے ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کا سامان لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اسلحے کے زور پہ لوگوں سے ان کے قیمتی سامان چھین لیتے ہیں۔ تو یہ ملزم کہتے ہیں کہ ہم نیشنل ہائی وے پر جا رہے تھے، تو نیشنل ہائی وے سے متصل جو جھاڑیاں ہیں، جو چھوٹا سا جنگل ہے، وہاں سے ٹارچ کی لائٹس جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی، کوئی ٹارچ مار رہا تھا۔ ٹارچ کیوں ماری جائے گی لائٹ، یہ دراصل متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ صرف نیشنل ہائی وے پہ نہیں ہے، یہ بل شہر کے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہم نے خود وٹنس کیا ہے کہ خواجہ سرا کھڑے ہوتے ہیں اور موبائل کی یا ٹارچ کی لائٹس مارتے ہیں اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کو متوجہ کیا ٹارچ کی لائٹس، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر تو رک گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر اندر ہے کون، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا کلیئر ہوا کہ یہ خواجہ سرا ہے، تو ہم اندر گئے اور ہم نے ان سے بات چیت کی۔ یہ جو ملزم ہے یہ کہتے ہیں کہ جس وقت خواجہ سراؤں کے پاس یہ گئے اس وقت یہ خود نشے میں تھے، اور ایک گناہ تو یہ کہ خود ہی نشے میں تھے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کچھ جسمانی تعلق قائم کیا، اللہ معاف فرمائے، تو اس چیز کو جس کو ہم بے تحاشا بری نظر سے دیکھتے ہیں اور ہے بھی بری چیز، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ جسمانی تعلق قائم ہو گیا اس کے بعد پھر پیسوں کے معاملے پہ جھگڑا ہو گیا، کتنے پیسے لینے کتنے پیسے دینے، اس بات کے اوپر جھگڑا ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نشے میں تھے، ہمیں سمجھ کچھ نہیں آیا، ہم نے گولیاں مار دی، فائرنگ کر دی اور ہم وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ شخص جس کے بچے ہوں، جس کی بیوی ہو، اس نے خود کو عورت کا روپ دے کر
کسی گھنے بیابان جنگل میں کسی شخص کو دعوت گناہ دی ہو اور پھر وہ شخص شراب کے نشے میں آ کے اس دعوت گناہ کو قبول کر کے گناہ میں مبتلا ہو کر پھر اسی شخص کو قتل کر دے جس کے بچے ہوں اور اس نے اپنی آپ کو عورت کا روپ دے رکھا ہو، تو پھر اس سے زیادہ قبیح اور اس سے زیادہ باعث ندامت زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک مختصر سی جو انویسٹیگیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتائی کہ پولیس کی جانب سے ہوئی، تینوں ملزم یہ پکڑے گئے ہیں، لیکن اس سے آگے جا کر جو بحث ہے، جو گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے کو کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ ایک تو میں نے بار بار یہ کہا، ایک شخص اگر قدرت کی طرف سے کسی نقص کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے تو وہ معاشرے میں اتنا ہی قابل عزت ہے جتنا کہ میں ہوں، جتنا کہ کوئی اور دوسرا شخص ہے۔ لیکن کوئی شخص قدرت کی تخلیق سے بغاوت کر لے، کوئی شخص اس بات پہ راضی نہ ہو کہ اللہ نے مجھے مرد یا عورت بنایا ہے تو میں اس بات کو قبول کروں، وہ اس سے آگے جا کر کسی احساس کی بنیاد پہ کہ اس کو فیل آتی ہے کہ وہ مرد نہیں ہے عورت ہے، یا وہ عورت نہیں ہے مرد ہے، اور وہ پھر اپنی جسمانی ساخت اور اپنے حلیے کو تبدیل کر لے اور پھر اس سے کئی قدم آگے بڑھ کر باقاعدہ صریح، خوفناک، کالے گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور معاشرے میں اس گناہ کو عام کرنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ اس قبیح فعل کو اپنا روزگار کا ذریعہ بنا لے، تو پھر معاشرے کی بربادی کس درجے تک جا چکی ہے یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ میں نے وہ اپنا پچھلا ویلاگ کیا تھا، اس میں نے آپ لوگوں کو فوٹیجز دکھائی تھی کہ کراچی کی جو یونیورسٹی روڈ ہے اس پر کس طریقے سے ہیجان پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ کس طریقے کے لباس میں ہوتے ہیں، کس طریقے سے دعوت گناہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ پولیس خاموش تماشائی ہے۔ اس ملک میں کوئی ادارہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی فحاشی کو، معاشرے میں بڑھتے ہوئی اس معذرت کے ساتھ اقلام بازی کے گھناؤنے کھیل کو روکنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر میں ایک دفعہ یہ بھی کہوں گا کہ وہ یونینز اور وہ جو پلیٹ فارمز ہیں جو اون کرتے ہیں خواجہ سراؤں کو، یا خود خواجہ سرا ہیں اور ان پلیٹ فارمز پر موجود ہیں، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی زندگی گزارنا ان کے لوگوں کے لیے کوئی غیر مناسب چیز ہے؟ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنے اگلے ویلاگز میں مزید آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے، کس طریقے سے آپریشنز ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے جنس تبدیل کر لی جاتی ہے، کس طریقے سے مرد عورت اور عورت مرد بن جاتا ہے۔ یہ سب آپ کو کچھ ریسرچ ہے ہماری جو پینڈنگ ہے، وہ پوری ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہمارے کچھ اور پلانز بھی ہیں، دعا کیجیے گا اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے گا، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا خیر کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔